ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العالمین کے بے پایا لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے بہا توجہات کے توسل سے ہم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ کی حضوری کاملہ کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رمضان سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ جہاں اور کئی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے، وہاں پر یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا. نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ سے جس دین اسلام کے رکن کو بطور فرض امت پر لازم قرار دیا گیا، یہ 2 ہجری میں رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں فرضیت زکوٰۃ کا حکم آیا اور اس سے پھر چند دن بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا. تو اللہ کی طرف سے احکامات کی ترتیب میں نماز پہلے نمبر پر اور زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد روزہ اور پھر حج کے اور جہاد کے احکامات آئے. اس لیے مدینہ طیبہ میں حضور کے آنے کے بعد جب احکامات الہی اس امت پہ بطور فرائض جب نافذ العمل کرنے کا وقت آیا تو اس ترتیب میں دوسرا نمبر زکوٰۃ کا تھا. یعنی زکوٰۃ دین کے اتنے بنیادی احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے. اور اس کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بڑی سختی کی. وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے اس مضمون کو ہم آگے جاری رکھیں اور میں کچھ چیزیں بیان کروں، لیکن ایک حدیث صرف یہاں پر میں پڑھ کے سائد کی طرف آتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی 1403 نمبر حدیث ہے، جس میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر جس کو اس نے اپنے فضل کے طور پر مال کی کثرت عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں زکوٰۃ ادا نہ کی اور وہ ناپاک مال استعمال کرتا رہا، کمایا حلال ذرائع سے، محنت سے، اپنی ذمہ دارانہ ڈیوٹی سے، لیکن جب تک اس مال میں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے
اور زکوٰۃ نہ دی جائے تو قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ وہ مال آپ کا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک چیز جیسے کھانے سے اثرات آتے ہیں، اس مال کے کھانے سے وہی اثرات آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے فضل یعنی مال کے ملنے پر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی اور وہ مال ناپاک استعمال کیا، قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک زہریلا گنجا سانپ مسلط کرے گا، جس سانپ کے آنکھوں کی جگہ پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور انتہائی خطرناک ہوگا، اور جیسے ہی بندہ میدان محشر میں آئے گا وہ سانپ اس کے لیے پہلے منتظر ہوگا، وہ سیدھا اس کی باچھوں پر جبڑوں پر حملہ کرے گا، جبڑے پھاڑے گا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ اتنا سریع زکوٰۃ نہ دینے پر ڈراوا اور حقیقت حضور علیہ السلام کے بیان کرنے کے باوجود اگر پھر بھی کچھ مالدار شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ ظالم ہے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ مال اللہ کا بڑا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی محبت انسان میں فطری طور پر موجود ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول اور دین متین کی محبت کو غالب کرنا ہے تو اس کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہا کہ مال ہی اٹھا کے باہر پھینک دو، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ جسٹ 2.5% 2.5% اللہ کی راہ میں مصارف زکوٰۃ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مستحقین تک ان کا یہ حق پہنچانے سے اللہ اس مال میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، اس کو پاک بھی کر دیتا ہے اور اسی مال کو اس کی نجات کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث پڑھی جو میں نے ابھی بیان کی کہ سانپ مسلط ہوگا، بندے کے جبڑوں پر حملہ کرے گا، جبڑے پھاڑ ڈالے گا اور کہے گا انا کنزو کا و انا مالو کا، میں تیرے خزانے اور تیرا مال ہوں، اس پر حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ فرمایا جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ جو اپنے فضل سے انہیں جو مال دے اس میں وہ بخل کریں اور غریبوں، ناداروں، دکھیاروں، پریشان حالوں اور مستحقین تک ان کا حق جو شریعت نے رکھا ہے تمہارے مال میں جو نہ پہنچائے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ گمان کرتی ہیں ہوا خیر اللہ، انہیں بھی خیر ملے گی، وہ بھی خیر پر ہے؟ نہ فرمایا بل ہوا شر لہم، اپنا مغالطہ ٹھیک کر لیں، اپنا عقیدہ درست کر لیں، یہ لوگ راہ خیر پر نہیں راہ شر پر چل پڑے، یہ ان کا عمل ان کے لیے انتہائی برا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ سارا مال شر کا سبب بن جائے گا۔ اس مال کو استعمال کرنے سے گھر میں بھی بیگم کو کھلائیں گے تو وہ لڑے گی، بچوں کو کھلائیں گے تو وہ آپ کے نافرمان بنیں گے، اور آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے احوال ایسے ہیں، اور اصل پیچھے حقیقت وہ کہتی ہے یار نماز بھی تو پڑھتا ہوں، حج بھی کر کے آیا ہوں،
میں تو پیر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں، نذرانہ دے کر آتا ہوں، میں تو میلاد کا پروگرام بھی کرتا ہوں، میں تو مسجد کا فنڈ بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں وہ سکھ سکون نہیں ہے، گھر میں ان کے ہر وقت ایک ہیجانی کیفیت، طغیانی کیفیت اور ایک شر کی کیفیت ہے۔ پھر کہتے ہیں بابا جی وہ گھر میں لگتا کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جناب کوئی جن شرار گھس آیا ہے، کوئی لگتا کسی نے موکل چھوڑ دیے ہیں۔ وہ کچھ بھی موکل شکل کوئی نہیں ہوتے، وہ اصل میں زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہوتی، کہ دنیا میں یہ مال شر خود بن جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں بھی وہ سکون سے نہیں جینے دیتا، کل قیامت کو وہ کیا حال بندے کا کرے گا۔ آقا نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت والے دن فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تو امن و سکون تھے نا، قیامت کو اللہ اسی مال کا توق بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دے گا۔ گلے میں اس کی زنجیریں پہنا دے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مال پر دھرتی کے نہ خدا نہ بنو، اس ساری وراثت دنیا، مال دنیا یہ تمہارا نہیں، اصل میں اللہ کا ہے۔ اللہ نے جتنا تمہیں کہا ہے اتنا تم رکھو، باقی اس کی راہ میں دے دو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اسی شد و مد کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان کیا۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا چاندی یعنی کرنسی، اب سونا چاندی کی کرنسی نہیں رہی درہم و دینار، اب ڈالر پاؤنڈ اور روپے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو یہ ڈالر پاؤنڈ اور روپے یہ خزانہ بنا کر بینکوں میں جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے چھوٹا نہیں، اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ عذاب کیسے ہوگا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ ان کا وہی ڈالر، وہی پاؤنڈ، وہی درہم و دینار، وہی روپے، وہی وہ دنیا کی پراپرٹی، وہی چیزیں، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ ان سارے مال کو اٹھا کے جہنم میں دھونکے گا، جہنم میں اس کو پگھلائے گا، گرم کرے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغے گا، جیسے لوہے کی سلاخ گرم کر کے وہ آپ کے ماتھے پہ رکھ دے، بلکہ لوہا گرم کر کے یہاں سے اندر سوراخ بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں یہ پیشانیوں کو داغوں گا، پہلوؤں کو داغوں گا، پیٹھوں کو داغوں گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ تمہارا جمع کیا ہوا مال، فَذُوقُوا، اب اس کا ذائقہ چکھو، مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم جمع کر کے آئے تھے۔ ہم بھی دیکھیں نا، مجھ سے کسی کہتے ہیں تنوں بڑا مزہ چکھاؤں گا، اب اگر یہ بات کی میں نے مزہ چکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَذُوقُوا، وہ کہتا ہے تم نہ چکھاؤ میں چکھاؤں گا مزہ۔ اپنا ہی مال اگر انسان کو، جس کو آج ہم جو جمع کر کر کے بینک بھرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، آپ دیکھیں جب قیامت کو یہی مال ہمیں گھیر لے گا، یہی ڈالر، یہی روپے اچھل اچھل کے آئیں گے، حملے کریں گے اور جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، تو اس وقت کیا خیال ہے آپ اس کو خرچ کر سکیں گے؟ اس وقت یہ آپ کے کسی کام کا رہے گا؟ کام کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتی ہے، جو کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ کے اس کی کفالت کی، اس کی ہر مہینے اسکول کی فیسیں دی، اس کا لباس دیا، اس کا کھانا دیا، کسی محروم بیوہ کو، کسی محروم مسکین کو، کسی مفلس کا لاش کو، وہ بجائے آپ کی چوکھٹ پر آ کر ہاتھ پھیلائے، آپ خود اپنے گرد و پیش دیکھیں۔ مجھے بڑی اہم بات یاد آ گئی، یہ بڑی سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک درویش صفت انسان نے کسی بازار میں دکان کھولی، کریانے کی، جنرل اسٹور کی دکان،
یہ کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا، اس دور میں چراغ جلتے تھے، بجلیاں نہیں تھیں، تو مٹی کے تیل چراغوں میں ڈالے جاتے تھے۔ شام کے وقت ایک بندہ اس کی دکان پر آیا، بوتل کچ کی ہوتی تھی، لے کر کے مجھے تیل ڈال دیں 1 لیٹر اس میں۔ انہوں نے بھی اپنے بوتلوں میں رکھا ہوا تھا تیل، انہوں نے 2 لیٹر کی بوتل رکھی ہوئی تھی، ایک بوتل اٹھائی، اس کو کہا اپنی بوتل پکڑو میں اس میں ڈالتا ہوں۔ وہ تیل ڈال رہے تھے تو یہ جو تیل خریدنے کے لیے آنے والا شخص، اس کے ہاتھ کانپتے تھے، تو بوتل پکڑی سے ہاتھ کانپے، جو اوپر بوتل ہوئی تو ان کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی، نیچے گری، ٹوٹ گئی، 2 لیٹر تیل ضائع ہو گیا۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، دوبارہ نئی بوتل اٹھائی اور کہا چلو بھائی بوتل قریب کرو، پھر اس میں ڈالنا شروع کیا، پھر سیم چیز ہوئی، پھر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، لا حول ولا قوت پڑھا، تیسری بوتل اٹھائی، اور یہ اب ان کی دکان میں آخری بوتل تھی، اس کے پیچھے تیل نہیں تھا۔ وہ ڈالا، اب ڈل گیا، اس کو تیل دے دیا اور وہ لے کے چلا گیا اپنے 1 لیٹر کے پیسے دے کر۔ ایک سامنے میرے آپ جیسا شخص دیکھ رہا تھا یہ منظر، وہ قریب آیا، اس نے کہا درویش بابا سمجھ نہیں آتی، اتنا تیرا تیل تیری غلطی سے نہیں، اس کی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوا، آپ کو اس سے پورے 5 لیٹر کے پیسے لینے چاہیے تھے، آپ نے کیا کیا، اس سے 1 لیٹر کے پیسے لیے، 4 لیٹر اپنا تیل ضائع کر دیا۔ غلطی اس کی تھی، ٹھوکریں اس نے ماری، بوتل اس کے ہاتھ سے ادھر ادھر ہوئی، تب آپ کے ہاتھ سے بوتل چھوٹی، اور آپ نے بس بسم اللہ پڑھ کے، لا حول پڑھ کے تو کہا بس ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس درویش بابے نے کہا، اس نے کہا سوال کرنے والے، اس میں اس کی نہیں میری غلطی تھی۔ اس نے کہا جی بات میں آپ کی، میں دیکھ رہا تھا آپ کی غلطی نہیں تھی۔ اس نے کہا یار مجھے بھی ابھی پتا تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ غلطی میری ہے، اس کی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، رزق حلال کبھی ضائع نہیں ہوتا، کہیں کوئی کمی ہوگی تب ضائع ہوا ہے۔ میں اس کی کمی آج تلاش کروں گا، کل آنا شام کو تو میں بتاؤں گا کیا وجہ تھی، میری غلطی کیا تھی۔ اہل حق کا طریقہ دیکھنا زندگی میں، وہ دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، انہیں بلیم گیم نہیں کرتے۔ وہ گھر میں گئے، دکان بند کی، گھر میں گئے، فوراً انہوں نے اپنے گرد و پیش دیکھا کہ کوئی ایسا حق جو میرے ذمہ تھا میں نے ادا نہ کیا ہو، کوئی ایسی کمزوری جو میری وجہ سے کسی کا کوئی پرابلم ہو۔ انہوں نے جب آس پاس سرچ کیا تو ان کی ایک سوتیلی بہن تھی، سوتیلی بہن، اس کے گھر تک پہنچے، اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا بھائی 3را دن آ گیا ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ وہ شخص بے ساختہ رو پڑا، کہنے لگا اللہ مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ میرا مال جو میں نے روک رکھا تھا، جو ان بچوں تک نہیں پہنچا، جو میرے سوتیلے بھانجے بھانجیاں تھے، اس وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ واپس پلٹنے کا، میری بہن رک جا، جا کے سٹور کھولا، اس کے لیے راشن پانی لیا، اس کے گھر تک پہنچایا، اور معافی مانگ کے کہا آئندہ اگر میں بھول بھی جاؤں تو مجھے یادداشت کروا دینا، گھر میں فاقہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تسلی دی اپنی سوتیلی بہن کو، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ رات بندہ سو گیا، لوگوں صبح اٹھ کے دکان پر آیا، ابھی دکان کھولی تھی تو وہ کمپنی یا وہ فیکٹری یا وہ ہول سیلر جس سے وہ تیل لیتا تھا، وہ اس اپنا تیل اٹھائے ہوا آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس سال ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس سال میں جس دکان پہ ہمارا سب سے زیادہ تیل سیل ہوگا اس کو ہم ایک بونس دیں گے، ایک انعام دیں گے، اور وہ انعام 50 لیٹر تیل کا ہوگا۔ آپ کے نام پورا نکل آیا ہے، حضرت اپنا تیل قبول کیجیے۔ اس نے نعرہ مستانہ لگایا، کہا تو نے سچ کا، حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، 5 لیٹر اگر گیا تو بدلے میں 5 ضرب 10 تیرا بدلہ، تیرا وعدہ ہے کہ بدلے 10 دے گا، تو نے کم نہیں کیا، پورا 50 لیٹر بھجوا دیا۔ اگلے دن وہ بندہ آیا، انہوں نے کہا حضرت وہ راز، انہوں نے کہا راز یہ کہ کمی اترنی تھی، غلطی اس بندے کی میری تھی، میں رات کو اپنی غلطی کا اعادہ کرتا گیا، پروردگار نے کہا حق حلال کا کمایا ہوا ضائع نہیں ہونے دیتے، 50 لیٹر فری میں بھجوا دیا۔ یہ دیکھیں مال و دولت میں سانپ بن جائیں
تو یہ رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو اللہ کی مدد و نصرت ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو احباب گرامی، اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مطلب سب سے زیادہ نماز کے بعد میں غور کر رہا تھا تو انفاق اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اگر آ جائیں، اس کی آیت نمبر 156 ہے، 156 نمبر آیت مبارکہ، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک جملہ اس آیت کا آپ نے ساری زندگی سنا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، بڑی ہے۔ یہ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا، اصل مضمون کیا ہے۔ فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کو بھی وقت نہیں بیان کرنے کا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، کہ اللہ تو ہمارا ولی ہے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا میں ہمارے لیے اپنی طرف سے بھلائیاں لکھ دے، شر دنیا کا ہمارے قریب نہ آئے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہمیں شر سے بچانا۔ ان ہدنا الیک، ہم یعنی موسیٰ اور ان کے ساتھ ہی رجوع کرتے ہیں تیری بارگاہ کی طرف، تائب ہوتے ہیں تیری بارگاہ کی طرف۔ قال، اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جو میرے عذاب کی گرفت میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ آتا ہے، پھر میرا عذاب اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن سنیے گا، موسیٰ قوم کو بتا دے بے شک میرا عذاب کو لپیٹ میں لینے والا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن کائنات میں جتنے گناہ بڑھ جائیں کسی کے، جتنے بھی انبار شر کے لگ جائیں، پلٹ کے میری بارگاہ میں بندہ آ جائے، اس کے گناہ تھوڑے بڑھ جائیں گے، میری رحمت بڑھ جائے گی۔ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، یہ اتنی وسیع رحمت ہم اس بندے کے لیے لکھ دیتے ہیں، یہ ہے خاص جو بتانے جا رہا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ہم ان قریب ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت، اس وسیع رحمت کو لکھ کے ان کے نام کر دیتے ہیں۔ لکھ کے چیز پہ انتقال ہوتا ہے، رجسٹری ہوتی ہے کوئی چیز، تو یہ لکھ کر پڑھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اتنی بڑی وسیع رحمت لکھ کر ان کے نام کر دوں گا۔ للذین یتقون، جو لوگ تقویٰ کی خیرات کی طرف آئیں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ دیکھیں اس میں اللہ نے تقویٰ اور زکوٰۃ دو باتیں صرف کی ہیں، اور رحمتی وسعت کل شیء کا راز بتا دیا ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت ان لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جو بارگاہ لم یزل میں زکوٰۃ نہیں دیتے اور تقویٰ کی خیرات حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، جب آیتیں پڑھیں گے یقین ان کا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمیں ضرور ملے گی اگر ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اور قرآن مجید نے زکوٰۃ کی عظمت بتائی ہے، فضیلت بتائی ہے کہ وہ اللہ جس کی رحمت سب سے وسیع ہے، وہ کہتا میں اپنی سب سے بڑی رحمت اس بندے کے نام کر دیتا ہوں جو میری راہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب ہمیں دیکھیں زکوٰۃ شوق سے دینی چاہیے یا بغیر شوق؟ شوق سے کون دے گا جسے اللہ کی وسیع رحمت چاہیے، اور جسے رحمت نہیں چاہیے وہ ہاتھ مانگ لے گا۔ آپ ذرا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے تصور میں سوچیں ہم میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں کہ تم؟ ہر بندہ سوچتا ہے میرے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے۔ یہ سو کا طریقہ ہے جان چھڑانے کا۔ اس دور میں شاذ و نادر بندے ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اللہ کی لوگوں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم نہ شمار کر سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں آج سے 20-25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، کیا آپ کے بازاروں میں اسی طرح سے کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، فاسٹ فوڈ کی، جنک فوڈ کی، پیزا برگر کی جیسے آج ہیں؟ کیوں پہلے لوگ نہیں کھولتے تھے؟ لوگ کھاتے نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ لوگ کھاتے ہیں اس لیے جتنی مرضی کھولتی چلی جائیں، سب کا نظام چل رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہیں۔
حالانکہ گھر میں روٹی بندے نہیں کھاتے. ان کو بعد دکان والوں کو جو سیخ ٹکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو برگر پیزے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو شوارمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتہ یہ گھر میں روٹی کھاتے ہیں, ہم سے نہیں لیں گے. انہیں پتہ ہم سے لیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, انہوں نے خرچ کرنے کے. لیکن آؤ بڑے بڑے برگر پیزے شوارمے کھانے والے بچوں کو کھلانے والوں, اگر تمہارے دروازے پر کوئی تمہاری بہن آ جائے, کوئی تمہارا عزیز آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ جو بندہ اپنی بنیادی روٹی سے ہٹ کر, دال روٹی سے ہٹ کر باہر کے چکن شوارمے کھاتا, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے بغیر حساب کے. بتا میرے سے کچھ بھی ڈیبیٹ کرنا چاہے الگ سے کر لیں. جو بندہ گھر میں روٹی ہونے کے باوجود ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے, ورنہ وہ کبھی باہر بیٹھ کے نہ کھاتا. اس کے حالات اتنے وسیع ہیں, اس کی جیب اتنی اجازت دے رہی ہے, گھر میں روٹی ہونے کے باوجود وہ باہر کھا سکتا ہے, تو غریب تک اس کا رزق کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن اس حکم کی اہمیت ہمارے یہاں ہے. ایک مقام قرآن مجید کا اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور یہ بڑا اہم مقام ہے. اور دیکھیں جس مقام کو میں آپ کے سامنے بالکل بیان کرنا چاہتا تھا, وہ ڈائریکٹلی میرے پاس سامنے ایک دم آ گیا. قرآن مجید کی سورہ نمبر 34 سورہ سبا ہے, اور اس کی آیت نمبر 39 ہے. ابھی میں نے سوچا کہ اللہ کتنا کرم کر رہا ہے, یہ رحمت ہوتی ہے اس کی, یہ رحمت ہوتی ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کی سورہ اعراف کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے ایک چیز ذہن میں آئی کہ آپ کو وہ بتاؤں. میں نے قرآن یوں پلٹا اور ڈائریکٹ اس پیج پہ چلا گیا, اور یہ سورت نمبر 7 تھی, یہ سورت نمبر 34 ہے, اس کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, قل محبوب اپنی امت کو بتا دے, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کا چاہتا رزق بڑھا دیتا ہے, من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے, وَيَقْدِرُ لَهُ, اور جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. یہ رزق بڑھاتا گھٹاتا اللہ ہے, ہم بندوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہمارے محکمے نے یہ کر دیا, تنخواہ کم کر دی, ہمارا فیکٹری اونر بڑا برا ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, بھائی نے کر دیا. قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے, بندوں کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ. رزق بڑھاؤں تب بھی میں بڑھاتا ہوں, گھٹاؤں تب بھی میں گھٹاتا ہوں. بندہ نہ بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ اپنے پاس نہیں رکھے گا, بڑھا کے تمہیں اور زیادہ دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ تمہارے دیے ہوئے رزق کے مقابلے میں اس سے بہتر اور زیادہ رزق تمہیں دینے والا ہے. یہ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ یار یہ دے دیں گے, وہ جو زکوٰۃ 50,000 بن رہی ہے, لاکھ بن رہی ہے, تو یہ 50 لاکھ نہیں, چلو خود استعمال کریں, جو کسی کو دیں. دل نہیں کرتا. اللہ نے دیکھیں ہماری اس کمزوری کا جواب بھی ہمیں دیا, اور نادان اور رازق, یہ 1,00,000 2,00,000 نہیں ہے جو یتیموں کو دینا ہے, رازق میں ہوں, یہ میرا حکم ہے دینے والا بن. اور ہمیں یقین دہانی کروائی, پتہ نہیں ہم کس طرح خدا کو مانتے, ہمیں یقین نہیں آتا. وہ کہتا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, کوئی ایک ڈھیلا بھی ایسا نہیں ہوگا جو تو ہماری راہ میں ہمارے حکم میں دے گا, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, ہم اس سے زیادہ بڑھا کر تمہیں نہ دیں. اللہ کہتا مجھے میری عزت کی قسم ہے, خیر الرازقین, جو رزق تم نے میرے کسی بندے کو دیا, میں اس سے بہت بہتر اور چوکھا طرح تمہیں عطا فرمایا. اتنی یقین دہانیوں کے بعد بھی اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں, میں یہ مضمون شاید نہ شروع کرتا, مگر میں مسجد کے دروازے پر پہنچا, ایک خاتون کھڑی تھی, کہنے لگی مجھے خطیب صاحب سے ملنا ہے. پھر وہ لکھ کے بھی یہاں کچھ دے گئی. اب میں یہاں اب خاتون کا تذکرہ ذرا مناسب نہیں سمجھتا, طرح سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, لیکن انہوں نے لکھا, میں نے بھی پڑھا, انہوں نے کہا بھی ہوتے کہ وہ ایک سید زادی بھی ہے, اور وہ ایک عالم دین کی بیوی بھی ہے, اور عالم دین مثال فرما گئے, یا پتہ نہیں کینسر کے مجھے کچھ انہوں نے بتایا, مجھے پوری بات میں سن نہیں سکا ذرا,
کچھ اندر سے آواز اسپیکر کی بھی تھی. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ بھی تو بیوی ہمارے کسی محلے میں رہتی ہوتی، ساری زندگی شوہر مسجد کے عالم رہے، حضور کی آل ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتی، صدقہ بھی نہیں لے سکتی. وہ مسلمان کہاں مر گئے ہیں جو حضور کی آل کی خبرگیری کرنے والے، کہ آج بھی اس خاتون اٹھ کے مسجد کے دروازے پر خانہ خدا پر آنا پڑا. لیکن میں نے یہ کہا کہ میں اعلان آپ کے لیے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری غیرت اب نفسی گوارا نہیں کرتی. میں نے آزاد بھائی کو کہا آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس لے دیں، جو ہو سکا اللہ نے چاہا تو ہم خود کریں گے. لیکن سوال میں نے پھر سوچا لوگوں کو چلے آج اسی مضمون پہ بات کرتے ہیں. یار اپنے آس پاس بھی کوئی خبر رکھو. ایک تو یہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کھا کے دماغ ویسے ہی کمزور ہو گئے، حافظے میدا خراب ہو تو حافظہ خراب ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں ہمارے آس پاس دنیا کتنی بیچاری مشکل میں ہے. اور میں دیکھتا ہوں جناب، یہ میں یہاں سے گزرتا ہوں چیزیس کے باہر وہ موٹر بائک والے، میں کبھی گنتی کی کوشش کروں سمجھ نہیں آتا یہ کتنے لوگ ہیں. جب اتنے ڈیلیوری بوائے ہیں تو یہ ویزے جاتے کتنے ہوں گے. اور سر پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں. وہ تو خیر پہلے ہم طیب پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، لیکن لوگوں کے بعد پیسے آج سب لے کے کتنے ہیں. اس لیے آپ ہاتھ جوڑتا ہوں یا منت کرتا ہوں. رمضان آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں حکم زکوٰۃ آیا ہے، تو مہربانی فرمائیں اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے آئزہ میں اقارب میں، اور بھی خصوص رسول اللہ کی آل پہ نظر رکھا کرو. میں اگلے جمعے بات کروں گا اس پہ آپ کو اس حوالے سے بالخصوص انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا ہمیں اپنے فرائض دینیہ صحیح طور پر ادا کرنے اور اپنی نعمتوں کو صحیح اعتدال کا استعمال کر کے اپنی محروم اور سائر و دکھی انسانیت کا خادم بننے والی فکر اور نظریہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا